بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ جب تشریف لائے تو 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے۔ تو اس طرح رسول اللہ نے ہجرت کے بعد 9 رمضان گزارے تھے۔ ان کا مختصر ہم جائزہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ 9 رمضان کیسے گزارے تھے۔ پہلا رمضان یعنی 2 ہجری میں غزوہ بدر واقع ہوتا ہے۔ 17 رمضان المبارک تاریخ ہے۔ 313 مسلمان اس میں شریک ہوئے تھے، اور یہ رمضان واضح بات ہے کہ 17 رمضان کو اگر یہ معرکہ حق و باطل برپا ہوتا ہے تو مسلمانوں نے اس سے پہلے تیاری اس کی شروع کر دی تھی۔ اور پھر دوسرا رمضان یعنی 3 ہجری میں غزوہ احد واقع ہوتا ہے۔ غزوہ احد واقع تو شوال میں ہوا، لیکن واضح بات ہے کہ جہاد کی جنگ کی تیاری پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ نے اس طرح دوسرا رمضان بھی مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ جہاد کی تیاری میں گزارا۔ اور تیسرا رمضان یعنی 4 ہجری، یہ 4 ہجری میں غزوہ بدر ثانی جسے کہا جاتا ہے وہ واقع ہوا۔ اگرچہ یہ شعبان میں واقع ہوا تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور رمضان آپ نے مدینہ میں گزارا۔ اور 5 ہجری میں غزوہ احزاب واقع ہوتا ہے۔ رجب، شعبان اور رمضان کا کافی حصہ اسی کی تیاری میں گزرا، اس لیے کہ 9 کلومیٹر خندق کھودی گئی تھی۔ رمضان میں اور شوال میں کفار و مشرکین کے لشکر آنا شروع ہوئے اور تقریباً 28 روز تک مسلمانوں کا محاصرہ کیا، اور پھر اس کے بعد کفار و مشرکین نامراد ہو کر ناکام ہو کر چلے گئے۔ 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق ہوا۔ اگرچہ شعبان کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا چکے تھے، لیکن یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ منافقین نے، یہود نے تہمت لگائی، تو 40 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذیت میں اور آپ کے تکلیف میں گزرے۔ 7 ہجری کا وہ رمضان ہے کہ جو آپ نے سکون کے ساتھ مدینہ میں گزارا، اور یہ وہ رمضان ہے کہ جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو ہے خطبہ کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ تم پر وہ مہینہ سایہ کرنے والا ہے کہ جو بڑا برکتوں اور بڑی عظمتوں کا مالک مہینہ ہے۔ اور اسی سال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خاص طور پر رمضان المبارک کے احکامات، مسائل کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بتایا۔ اور پھر اس کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے، یعنی 20ویں رمضان۔ یہ بڑا کارنامہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن مکۃ المکرمہ میں گزارے۔ اس سال آپ اعتکاف نہیں کر سکے۔ اور اسی طرح 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوتا ہے۔ رسول اللہ غزوہ تبوک سے واپسی پر رمضان المبارک کا پورا مہینہ سفر میں گزر جاتا ہے، اور شوال میں آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ اور آپ کی حیات مبارکہ کا آخری رمضان یعنی 10 ہجری آپ کی وفات سے 6 ماہ پہلے آتا ہے، اور یہ وہ رمضان ہے کہ جس میں آپ نے پورا مہینہ اعتکاف کیا، اس لیے کہ 8 اور 9 ہجری کے رمضان میں آپ اعتکاف نہیں کر پائے تھے۔ تو اس طرح اپنی حیات مبارکہ کے آخری رمضان میں آپ نے پورا مہینہ اعتکاف کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے والے 9 رمضان ہے، جن کا ہم نے ایک مختصر جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سے ہمیں کم از کم یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاد کی تیاری رکھی، وہاں پہ آپ نے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے کو بھی جاری رکھا۔ تعلیم و تربیت کے ساتھ آپ نے معاشرتی، معاشی، سیاسی، عسکری جو مسائل ایک معاشرے میں، سماج میں پیدا ہوتے ہیں، آپ نے ان مسائل کو بھی حل کیا۔ اور پھر 5 وقت کی نماز، قیام اللیل، قرآن کی تلاوت، یہ سلسلہ بھی جاری رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات مبارکہ واقعی مسلمانوں کے لیے ایک خوبصورت نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، کہ یہ وہ گلدستہ ہے کہ جس میں ہر خوشبو کا پھول موجود ہے، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں اس طرح نظر آتا ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے اور سماج میں کسی حیثیت، کسی مرتبہ اور کسی بھی سطح کی زندگی گزارتے ہیں تو رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے
ایک اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے۔